الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات کا رخ پھر وہی مشرکین کو بات سنائی جا رہی ہے اور سنائی جا رہی ہے نوح علیہ السلام کے بعد جو دوسری قوم اتری تھی اس قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا۔ اس کے بارے میں ہم پڑھ پہلے چکیں گے۔ سرداروں نے یہی کہا، کیا کہا تھا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے ہمارے جیسا مگر ایک انسان، یہ ہمارے جیسا ہی ہے، ما ھذا نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا ایک عام انسان تو ہے، یاکل مما تاکلون منہ، اسی میں سے کھاتا ہے، اسی طرح کھاتا ہے جس طرح تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اسی طرح پیتا ہے جس طرح تم پیتے ہو۔ کون سی ایسی اس میں خاصیت، کون سی خصوصی بات ہے کہ جس کو جو ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میرے اوپر اللہ کا پیغام اترتا ہے۔ اور پھر ان سرداروں نے اپنی عوام سے کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے اطاعت کر لی ان کی، اور البتہ اگر تم اس کی بات مان لی، اس شخص کی بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تمہارے جیسے شخص کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یقیناً تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کہ اپنے اس جیسے شخص کی بات نہیں ماننی ہوگی تو کوئی فرشتہ آتا اور آ کے کوئی اور مخلوق آتی وہ کہتی تو اس کی بات مان لیتے، اپنے جیسے شخص کی کیا بات ماننی ہے۔ اب اسی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، ان ہی الا حیاتنا، ان کا معنی ویسے اگر ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے بعد الا آ جائے تو یہ ان جو ہے وہ نافیہ میں بدل جاتا ہے، اس کا معنی نہیں ہو جاتا ہے۔ نہیں ہے یہ مگر حیاتنا، ہماری زندگی دنیا کی، بس یہی ہے ہماری زندگی دنیا کی، نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم زندہ ہوتے ہیں، بس یہی ہے نا کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وما نحنو، اور نہیں ہم، یہاں پہ ما نافیہ استعمال ہوا ہے، اور نہیں ہم، نحنو بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے۔ بعثا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھایا جانا۔ اس کا بعثا بے این سے، اس کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ اب پورا ترجمہ دیکھیے، یہ زندگی تو بس یہی ہے کہ ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، یہاں پہ اٹھانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اس کی بات مت ماننا جو یہ کہتا ہے جو تمہارے جیسا انسان ہے، جو تمہاری طرح کھاتا ہے، تمہاری طرح پیتا ہے۔ یہ بات کہیں لکھی ہوئی ہے؟ یہ بات کہیں ثابت ہے؟ ہمیں کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہم جیسا انسان آ کے ایک بات کہہ رہا ہے، کوئی پریکٹیکل ہمیں پتا ہو، کوئی مر کے آیا ہو تو پھر ہم اس کی بات مان بھی لیں، جبکہ تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا، مگر، رجل، ایک عام آدمی، انسان، رجل افترا، افترا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ گڑنا، کذب، کسی کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا، افترا کرنا، اللہ، اللہ پر، کذبا، نہیں ہے یہ کہ انسان مگر جھوٹ گڑتا ہوا اللہ کے اوپر، معاذ اللہ۔ وما نحنو، اور نہیں ہے ہم، لہو بمومنین، اس کے اوپر ایمان لانے والے۔ اب دیکھیں، نبی کو، رسول کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے جیسا ایک عام انسان ہے، معاذ اللہ، یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑ رہا ہے کہ ہم مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب اس بات کو ذہن میں بٹھائیے، ہم اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں کہ جب وہ بات بھی اللہ کی کر رہے ہیں اور اللہ ہی کے رسول کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ کے بارے میں تو پتا تھا کہ ہاں اللہ ایک حقیقت ہے۔ اب ان کو اعتراض کس بات پہ تھا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ ایک عام انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کالا، کہا، رسول نے کہا، اس نبی نے کہا، رب انصرنی، رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انصرنی، الف یہاں پہ امر کے لیے۔ اب دیکھیے پہلے رے بے، یہ جو یہ لگی، اس نے جو ہے وہ اس کو ترجمہ میری کر دیا، مجھ کر دیا، اور اس کے بعد انصرنی، الف امر کے لیے استعمال ہوا۔ لفظ کیا ہے؟ نصر، نصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد۔ انصرنی، میری مدد کر دے، بما، اس پر، جو کذبون، جو یہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں، اس چیز کے اوپر میری مدد فرما جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ کالا، کہا، اما، اب لفظ جو ہے ان ماں ہے، یہاں پہ ماں جو ہے وہ زائد استعمال ہوا ہے زور دینے کے لیے اس بات کو، اما قلیلن، جلدی سے ہی، لیصبحن، اب اس میں سے لفظ جو ہے وہ لام علیحدہ کر لیجئے، یہ علیحدہ کر لیجئے،
اب لفظ پیچھے کیا بچتا ہے؟ اسبا. اسبا کا معنی ہوتا ہے ہو جانا کسی چیز کا, اور نون جو ہے وہ سکیلا یہاں پہ استعمال ہوا ہے. لا یصبحن, لا یصبحن, جلد ہی یہ نادمین پشیمان ہوں گے, شرمندہ ہو جائیں گے. کہا کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ نے کہا غم نہ کر, یہ بس ابھی جلد ہی جو ہے وہ ان کو پتہ چل جائے گا, یہ اپنے کیے کے اوپر پشیمان ہوں گے, ندامت ہوگی ان کو. فَأَخَذَتْهُمْ, فَأَخَذَتْهُمْ, اخذہ کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لینا. تا جمع مؤنث غائب کے لیے لگا ہوا ہے کیونکہ پوری قوم کے بارے میں کہا گیا ہے. ہم غائب کے ضمیر. صیحۃ, چیخ, چنگھاڑ. پس ان کو آ پکڑا ایک چیخ نے, ایک چنگھاڑ نے. بالحق کے, حق کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ کہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہوا, وہ تھے ہی اس قابل کہ ان کا یہ حال کر دیا جاتا. بالحق کے, سچائی کے ساتھ. فَجَعَلْنَاهُمْ, فا علیحدہ کر دیں, جعل علیحدہ کر دیں, نام علیحدہ کر دیں, ہم علیحدہ کر دیں. لفظ کیا بنا؟ فے, جعل, نا اور ہم. پس بنا دیا ہم نے ان کو غصان. غصا کہتے ہیں کوڑا کرکٹ, خسو خشاک, یا ایسے کہتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب سے پہلے جو کوڑا کرکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے وہ پھر کناروں پہ چلا جاتا ہے اور پھر وہیں گلتا پھرتا رہتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بس ان کو کر دیا کوڑا کرکٹ. فبعدن, فبعدن لفظ ایک لفظ ہوتا ہے قرب. قرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب, رشتہ دار. اس کی ضد کیا ہے؟ دوری. بعدن یہ لفظ اسی سے ہے, بے عین دال. اس کا مطلب دوری. دوری کس سے اختیار کی جاتی ہے؟ جس کو ملنا چھوڑ دیا جائے, جس سے جو ہے وہ رحم کا کوئی عنصر شامل نہ ہو. پس لعنت ہے, پس دوری ہے. للقوم, لیے ان لوگوں کے, الظالمین, جو ظالم لوگ ہیں. ان ظالم لوگوں کو دوری ہے کہ وہ اللہ کی قرب کے جو حقدار نہیں ہوں گے, اللہ کی رحمت ان کے پاس نہیں آئے گی. فبعدن للقوم الظالمین, بس دوری ہے, لعنت ہے ان ظالموں کی قوم کے اوپر. دوبارہ ترجمہ دیکھیے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیا کی زندگی. نموتو, یعنی کہ یہ ایک روٹین کا کام ہے ہمارے لیے کہ ہم یہاں پہ جیتے ہیں, ہم مرتے ہیں. وما نحن بمبعوثین, اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے. کوئی دیکھا آج تک واپس آتے ہوئے؟ نہیں دیکھا نا واپس آتے ہوئے. تو وہ یہی بات وہ کہہ رہے تھے. کون کہہ رہے تھے؟ وہ ظالم, وہ کافر لوگ, کہ یہ تو ہمارا روز کا ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ ہم زندہ ہوتے ہیں, ہم مرتے ہیں, ہم پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, یہی زندگی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے مگر اس کے سوا کہ دنیا کی زندگی. نموت و نحیا, ہم مرتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین, اور نہیں ہم جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ان ہوا الا رجل, نہیں ہے یہ شخص ایک, رجل افترى علی اللہ کذبا, جو شخص جو ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے, اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتا ہے. اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی حقیقت کو تو وہ سمجھتے تھے, اللہ کو تو وہ مانتے تھے کہ ہاں اللہ ہے. کس لیے؟ کہ ان کے آباء و اجداد, ایکسکیوز می پلیز, اللہ کو تو وہ مانتے تھے کہ اللہ حقیقت ہے. اللہ کو کیسے مانتے تھے؟ وہ مانتے تھے کہ یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا, یہ زمین و آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بات آباء و اجداد اس چیز کو تو غور بتاتے رہتے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا, یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے, تم اللہ کے پیدا کیے ہو. لیکن اللہ کے بعد وہ رسول کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ رسول جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک ہمارے جیسا شخص, ہمارے جیسا کھانے پینے والا, جس طرح تم کھاتے ہو ویسے کھاتا ہے, جس طرح تم پیتے ہو ویسے پیتا ہے, تمہاری طرح چلتا ہے. یہی بات وہ ہے جو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کہی تھی کہ یہ کیسا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا, آ کے گواہی دیتا کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے. یہاں یہ اگر نبی جو ہے وہ عام انسان نہ ہوتا, کوئی اور مخلوق ہوتی اور آگے بتاتی کہ ہاں یہ تمہارے لیے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے. تو یہ معاذ اللہ ان کا کہنا یہ تھا, افترى علی اللہ کذبا, کہ یہ اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے شخص. یہ بات ہو رہی ہے ہود علیہ السلام کی, قوم عاد کے بارے میں. کیونکہ اگر ہم سیکوینس میں دیکھیں, کچھ مفسرین کرام نے اس کو جو ہے وہ قوم سمود کے بارے میں بھی کہا ہے, اور انہوں نے اس چیز سے پکڑا ہے اس کو کہ صیحۃ چنگھاڑ سے جو ہے وہ قوم سمود جو ہے وہ ماری گئی تھی. قوم عاد کے اوپر جو ہے وہ 7 دن اور 8 راتیں وہ اندھیری چلی تھی, تند و تیز ہوا چلی تھی. لیکن اگر ہم سیکوینس دیکھیں تو نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم ہے وہ قوم عاد ہے. عاد کے بعد جو ہے وہ قوم سمود کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے ہمیں. تو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے,
یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، معاذ اللہ اتنی بڑی بات کہتے تھے، اس لیے چونکہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، ہم اس کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ دیکھیں یہ ایک اجڑ پن ان کا نظر آ رہا ہے ان کی باتوں سے، کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اپنے جیسا انسان کو نبی ماننے سے انکاری ہیں، کہ یہ اپنے جیسا کھانے پینے والا ہمارے میں سے۔ اللہ نبی کیوں اتارتا ہے اسی قوم میں سے؟ اس لیے کہ تاکہ وہ انہی میں فیملیئر ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین، سچے، صداقت، دیانت، امانت، کون سی ایسی خوبی تھی کہ آپ 40 سال تک جو ہے وہ مکہ کے تمام لوگوں کے چہیتے تھے۔ ایک فیورٹ پرسنالٹی ہوتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیورٹ پرسنالٹی تھے سب کی، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ جسے معاذ اللہ قابل نفرت شخص جو ہے ان کی نظروں میں وہ بن گئے۔ تو یہاں پہ بھی وہ شخص جو ساری عمر میں ان میں رہا، اس کے کریکٹر کی سارے لوگ گواہی دیتے رہے، جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کہا اپنے جیسا شخص۔ اصل میں بات وہی ہے کہ اگر ایک عام شخص کو نبی بن گیا، رسول بن گیا، تو ان کی سرداریوں کو خطرہ پڑ گیا، ان کی چودراہٹ جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی۔ جب چودراہٹ چلی جانے کا خطرہ ہو تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے عوام کو جو ہے وہ گمراہ ہونے سے بچایا جائے، اپنے عوام کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے، تاکہ جو ہے وہ پلیز چھوڑ دیں، تاکہ عوام جو ہے وہ گمراہ نہ ہو سکیں اور ہماری چودراہٹ برقرار رہ سکے۔ جو اپنا ٹائز ہم جو ہے وہ اپنے عوام کو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ چلیں چھوڑیں اس کو، ڈسٹرب تو ہو ہی گیا۔ عوام کو جو ہے وہ واپس اپنے تک لانے کے لیے، عوام کو اس نبی کے اثر و رسوخ سے بچانے کے لیے، یہ میرا صاحب چھوڑیں، اثر و رسوخ سے بچانے کے لیے جو وہ پھر نبی چلیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں۔ اب نبی سے اس لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر نبی کے پیچھے یہ لوگ لگ گئے تو عام طور پر نبی کے پیچھے لگنے والے لوگ بھی کون ہوتے ہیں؟ جو غریب ہوتے ہیں سب سے پہلے۔ اب اگر یہ چلے گئے تو پھر ہمیں سردار کون کہے گا؟ ہماری بادشاہت، ہماری چودراہٹ جو ہے وہ کیسے قائم رہے گی؟ تو وہ ایسی تعویلات گھڑ کے لاتے ہیں جن سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ نبی سے متنفر ہو سکیں۔ تو انہوں نے یہی ایک بہانہ گڑھا، یہی بہانہ مشرکین مکہ نے گڑھا کہ یہ تمہارے جیسا شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاذ اللہ یہ اللہ پہ جھوٹ گڑھتا ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، یہ اس نے اپنی طرف سے۔ اور بات یہ ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو کوئی ابھی تک زندہ ہوا دوبارہ؟ کوئی دیکھا ہے؟ کوئی آباء و اجداد میں سے کوئی ایسی مثال ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر یہ کس بنا پہ یہ بات جو ہے وہ کرتا ہے؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا، ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری اس کے اوپر پروردگار میری مدد فرما جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں مجھ پر کہ میں معاذ اللہ پہ الزام لگا رہا ہوں، اور معاذ اللہ یہ جو لوگ مجھے میری نبوت کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے میری مدد فرما۔ تو کہا قال اما قلیل لا یصبحن، ان قریب یہ ہو جائیں گے نادمین، شرمندہ۔ آپ بے فکر رہیں، ان قریب یہ اپنے کیے کے اوپر پشیمان ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یاس و حسرت کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا ایک چیخ نے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تندو تیز ہوائیں آئیں تو پھر فرشتے کی ایک زوردار چیخ آئی۔ اب دیکھیے یہ وہ قوم ہے جو قوم ستونوں کے اوپر گھر بنا کے رہا کرتی تھی۔ اس وقت ان کی انجینئرنگ کا شاہکار تھا کہ ستونوں کے اوپر جو ہے وہ گھر بنے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ تگڑی قوم اور کوئی نہیں تھی۔ آج تک اس سے زیادہ طاقتور قوم جسمانی طور پہ قوم نہیں آئی۔ اس قوم کو پھر ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا بالحق حق کے ساتھ۔ کس لیے؟ اللہ کے رسول کو جھٹلانا جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبیوں کے اوپر افترا کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بے گناہ مارے گئے، نہیں، ان کے وہ حق کے ساتھ۔ یہ اللہ کی صفت عدل ہے کہ جو ظالم ہوگا اس کو اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ چکانا پڑے گا۔ تو یہ بدلہ ان کو ملا، فجعلناہم غثاء، بس ان کو کوڑا کرکٹ کر دیا، ان کو خس و خشاک کی مانند کر دیا کہ وہ لوگ پھر اس کا کوئی نام لیوا تک نہیں رہا، کوئی پتہ چلا کہ وہ کدھر گئے۔ وہ آئی، اندھیری آئی، اللہ کے نبی اس کے لیے ایک بار میں ایک احاطے میں کہا چلے گئے، اور وہ وہاں چلے گئے۔ 7 دن 8 دن کی اندھیری چلتی رہی، اور وہ بس وہ تنکوں کی مانند جو ہے اڑ کے چلے گئے۔ اور جب چیخ آئی تو چیخ آ گئی تو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔
چنگاڑ تھی فرشتے کی، اور اس چیز نے جو ہے وہ ان کے دل پھاڑ کے رکھ دیے، دل دہل گئے، پھٹ گئے دل ان کے، اور وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے، اور کوئی اس میں سے جو ہے وہ باقی نہیں بچا۔ پس کہا گیا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس دوری ہے، لعنت ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ اب ظالم لوگ کون ہیں؟ ظالم لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے۔ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اسی نے جو ہے وہ پیدا کیا، وہی ہمیں پال رہا ہے، وہی پرورش کر رہا ہے، عبادت اس کا حق ہے، اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کے پیچھے جو ہے وہ جال پڑیں۔ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے ہمیں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، ہم بھی یہی کہتے ہیں ویسے کہ بس یہی دنیا ہے، بس ایسے 4 دن جینا بننا، بس اس کے بعد بات ختم، پھر کچھ نہیں ہونا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، مرتے ہیں جیتے ہیں اور ہم تو دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ شخص جو ہے یہ آدمی ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ہم اس کے اوپر ہم نہیں بات ماننے والے اس کی۔ کہا اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس بات پہ جو یہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں۔ کہا تسلی رکھ، بہت جلدی یہ نادم ہو جائیں گے، ان کو اپنے کیے کے اوپر جو ہے وہ پھر اس وقت احساس ہوگا۔ بس ایک چنگاڑ نے حق کے ساتھ ان کو آ پکڑا، ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کی مانند کر دیا۔ بہت دوری ہے، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو ظالم لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔